بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عراق کے قدیم شہر نینوا کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کی عبادت کرتی تھی۔ روایات کے مطابق اس قوم کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس قوم کو توحید کی دعوت دیں اور انہیں شرک اور گناہوں سے روکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دن رات انہیں سمجھاتے، انہیں آخرت سے ڈراتے اور اللہ کی رحمت کی امید دلاتے، لیکن قوم کے اکثر لوگ ضد اور تکبر میں مبتلا تھے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ کئی سال تبلیغ کے باوجود جب قوم نے ہدایت قبول نہیں کی تو حضرت یونس علیہ السلام کو سخت دکھ اور غصہ ہوا۔ آپ نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو چند دنوں میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن قوم نے پھر بھی آپ کی بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو بستی چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ اپنی قوم کو 7 دن کی مہلت کا بتانے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان کی قوم پر عذاب نازل ہونا تھا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی سختیوں اور تکلیفوں کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ تب تک ہجرت نہیں تھی کی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا ہوا۔ لیکن یونس علیہ السلام 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصہ کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن میں اس واقعے کو ایک آزمائش کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سورہ الصفات اور سورہ الانابیہ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے تو اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، سیاہ بادل چھا گئے جس میں آگ کے شعلے بھی نظر آ رہے تھے۔ خوفناک آوازیں آنے لگیں اور قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب واقعی آنے والا ہے۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کے انجام سے واقف تھی، اور وہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس آئے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے اور روئے، گڑ گڑائے۔ اب لوگوں کے دل کانپ اٹھے، وہ اپنے گھروں سے نکل آئے، بچوں اور عورتوں کے ساتھ میدانوں میں جمع ہوئے اور اللہ کے حضور رونے لگے۔ انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور توبہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور عذاب کو ٹال دیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ واحد قوم ہے جس نے عذاب کے قریب آنے کے بعد سچی توبہ کی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عبادت کی علامات دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی قوم ایمان لا چکی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اچانک طوفان شروع ہو گیا۔
تیز ہوائیں چلنے لگی، موجیں بلند ہو گئیں اور کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ مسافروں نے سوچا کہ کشتی کا وزن کم کرنا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر بھی انہی کا نام نکلا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، چنانچہ انہوں نے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی نے فوراً انہیں نگل لیا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ایسی جگہ تھے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ 3 تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ہر طرف خاموشی اور گہرائی تھی۔ روایات کے مطابق جب حضرت یونس علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے سوچا شاید وہ مر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ انہیں پچھتاوا ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا نہیں مانگی، صرف اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اللہ کو پکارتے رہے۔ پورے 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ آیت سورہ الصفات میں بیان ہوئی ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے لا کر اگل دیا۔ اس وقت تک وہ بہت کمزور ہو چکے تھے اور ان کے جسم کی حالت بھی کمزور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت کدو یا لوکی اگا دیا تاکہ انہیں سایہ ملے اور غذا بھی حاصل ہو۔ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ صحت مند ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف جائیں۔ جب وہ شہر نینوا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان لا چکی ہے۔ عذاب کے خوف نے انہیں بیدار کر دیا تھا اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے ملنے والے عظیم سبق، حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں بہت بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ انبیاء بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ اجتماعی توبہ قوموں کو عذاب سے بچا سکتی ہے۔